اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم والمؤمنون اور مومن مرد والمؤمنات اور مومنہ عورتیں بعضهم اولیاء بعض وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں یأمرون بالمعروف نیکی کا حکم کرتے ہیں وینہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہیں ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اولئک سیرحمهم اللہ یہ لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں سے اور مومنہ عورتوں سے جنات باغات کا تجری من تحتها الانہار کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا وہ ان کے اندر ہمیشہ رہیں گے ومساکن طیبہ اور پاکیزہ گھر ہوں گے فی جنات عدن رہنے کی جنت میں ورضوان من اللہ اکبر اور اللہ کی رضا بڑی چیز ہے ذالک هو الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے محترم احباب گزشتہ بہت ساری آیات مبارکہ میں منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا اب ان کے مقابلہ میں اللہ رب العزت نے ان دو آیات مبارکہ میں اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے اسی رکوع کی ابتدا میں آیت نمبر 67 میں اللہ رب العزت نے منافقین کے کچھ اوصاف ذکر کیے تھے اب اس کے مقابلہ میں یہاں پر مومنین کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں اور ایک تقابل کے انداز میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے آیت نمبر 67 میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافق مرد اور منافقہ عورتیں وہ ایک دوسرے سے ہیں اب یہاں پر ایمان والوں کے حوالہ سے فرمایا
کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو ان کو ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والا ذکر کیا گیا اور ایمان والوں کو ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والا ذکر کیا گیا۔ لیکن قربان جاؤں اللہ رب العزت کے انداز بیان پر، وہاں پر اولیاء کا لفظ نہیں آیا، بعضهم من بعض کہا کہ وہ ایک دوسرے سے ہیں۔ مومنوں کے متعلق جب بات کی تو اولیاء بعض کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو ان کے تعلقات آپس کے ہیں، لیکن منافق لوگ ہیں نا، تو منافق اپنوں کے بھی سگے کوئی نہیں ہوتے، تو ہیں تو وہ ایک دوسرے کے اپنے، لیکن دوستی والا معاملہ کوئی نہیں ہے، ایک دوسرے کے بھی خلاف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھی ان کی کئی حرکتیں ہوتی ہیں، اپنا فائدہ سوچتے ہیں، دوسرا کافی قریبی کیوں نہ ہو تو اس کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، تو وہ ایک دوسرے سے تو ہیں، تعلق تو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ہے، لیکن دوستی والا معاملہ کوئی نہیں، وہ ایک دوسرے کو نقصان تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن ایمان والے جو ہیں تو ایمان والے ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ حقیقت میں تو ایمان والوں کو واقعی ایک دوسرے کا دوست ہونا چاہیے، شریعت کا تقاضا یہی ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اتنی اخوت اور محبت ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھائی جو ہے وہ پریشان ہے تو اس کی پریشانی خود بھی محسوس کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ جو ایمان والوں کی یہ صفات ہیں تو دور حاضر میں ایمان والوں کے اندر یہ کم ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ مفقود ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ حقیقی ایمان والے ہم نہیں ہیں، سچے ایمان والے نہیں ہیں۔ صحیح معنوں میں اگر ہم ایمان والے بنے نا تو پھر تو ایمان والوں کی ایک دوسرے سے دوستیاں ہونی چاہیے، نہ کہ عداوتیں اور دشمنیاں۔ اللہ اللہ، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، پیچھے منافقین کا تذکرہ آیا تھا تو وہاں پر تھا کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، جبکہ ایمان والے جو ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو اپنے اندر یہ صفت بھی پیدا کرنی چاہیے، حقیقی ایمان والوں میں تو یہ صفت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ نیکی کا حکم دینے والے ہونا چاہیے، برائی سے منع کرنے والا ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ دور حاضر میں ایمان والے کہلانے والے تو وہ بھی ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی کے مشورے دیتے ہیں، جبکہ نیکی سے جو ہے وہ دور کرتے ہیں۔ حالانکہ ایمان والوں کا تو وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ برائی جو ہے اس کو ہاتھ سے روکو، اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے روکو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو۔ اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف دل میں برا جاننا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہمیں ایسا ایمان والا بنا دے کہ ہم واقعی ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلانے والے بن جائیں اور برائی سے منع کرنے والے بن جائیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ پیچھے منافقین کا تذکرہ آیا تھا نا،
تو وہاں پر جملہ آیا تھا کہ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ تو لیکن ایمان والے تو اللہ کو نہیں بھلاتے، بلکہ 5 وقت اللہ کی طرف بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ منافقین کے تذکرہ میں یہ ذکر ہوا تھا کہ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، ان کے ہاتھ جو ہیں وہ بند ہوتے ہیں، بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں تو ان کا طرز یہ ہے کہ یؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب اس سے پہلے جتنی ساری صفات ذکر ہوئی ہیں تو وہ پیچھے منافقین کے ساتھ تقابل میں ذکر ہوئی ہیں۔ اب یہ والی جو صفت ذکر ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی تقابل جو ہے وہ پیچھے ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 67 کے اندر تو اس کا کوئی تقابل نظر نہیں آتا، لیکن جس وقت ہم آیت نمبر 69 دیکھتے ہیں تو آیت نمبر 69 کے اندر ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، تم بھی ان کی راہ پہ چلے کہ جس راہ پہ وہ چلے تھے۔ تو گویا کہ جو منافق لوگ ہیں تو وہ تو سابقہ کفار اور منافقین کی راہ پہ چلتے ہیں، وہ ان کے پیچھے لگتے ہیں۔ تو اس کے تقابل میں فرمایا کہ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی تعلیمات کے پیچھے چلتے ہیں، رسول کے احکام کے پیچھے چلتے ہیں۔ جس طرح منافقین اپنے بڑے سابقہ منافقوں اور کافروں کے طرز پر چلتے ہیں، تو ایمان والے وہ تو نبی کے طرز پر چلتے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے وہ پچھلی آیات کے ساتھ اللہ رب العزت نے تقابل کے اندر جو ہے یہ صفات ذکر فرمائی ہیں۔ وہاں پر یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، وہ جو منافق ہیں نا تو ان کے تو سارے اعمال برباد ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن یہاں فرمایا کہ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر تو اللہ کی رحمتیں ہوں گی کہ ان کے اعمال برباد ہیں لیکن ان کے اعمال کا تو ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اجر ملے گا، اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ گزشتہ آیات میں منافقین کے لیے آیت نمبر 68 کے آخر پہ فرمایا تھا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے ٹھہر رہنے والا عذاب ہے، ایسا عذاب ہے کہ جو مستقل جو ہے وہ ٹھہرا رہے گا ان کے اوپر۔ تو اس کے مقابلہ میں اگلی آیت مبارکہ میں یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اچھا، درمیان میں ان اللہ عزیز حکیم، یہ اللہ رب العزت نے اپنی صفات ذکر فرمائی ہیں کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اور اس نے اپنی حکمت کے ساتھ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ چلا رکھا ہے۔ تو ان کے منافقین کے لیے عذاب مقیم کا ذکر کیا گیا اور ایمان والوں سے کہا گیا کہ اللہ نے مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے وعدہ کیا ہے باغات کا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا۔ وہاں پر بھی عذاب کے متعلق مقیم کا لفظ تھا نا کہ وہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا، ٹھہر رہنے والا عذاب ہوگا، تو یہاں پر بھی کہا گیا کہ یہ جو جنت کے مستحق ہوں گے تو اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور پاکیزہ گھر ہوں گے، فی جنات عدن، ٹھہرنے کی جنت کے اندر۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ پچھلی جو چیزیں منافقین کے متعلق فرمائی تھی نا، تو ان کے تقابل میں یہ ساری چیزیں اللہ نے فرما دی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ ساری چیزیں تو ہو گئی،
اور ان ساری چیزوں سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ تو جنتیوں کو اللہ کی رضا بھی حاصل ہونی ہے، جو ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کا دیدار حاصل ہونا اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہونا، یہ دونوں نعمتیں جو ہیں یہ بالکل آخر پہ عطا کی جائیں گی، جس وقت جنت کی ساری نعمتیں دی جا چکی ہوں گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جنتیوں کو مخاطب کریں گے تو جنتی جواب میں لبیک کہیں گے، اپنی حاضری کا اظہار کریں گے، تو اللہ کہیں گے کہ جنتیوں راضی ہو، قربان جاؤ جنتیوں کے درجے پر اور مقام پر کہ اللہ ان سے ان کا راضی ہونا پوچھ رہے ہیں کہ جنتیوں راضی ہو۔ تو جنتی کہیں گے کہ یا اللہ ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے، جبکہ آپ نے ہمیں وہ کچھ دے دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا، ہم کو تو سب کچھ عطا کر دیا گیا، تو ہم تو راضی ہیں، کیوں نہیں راضی ہوں گے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ کیا اس سے افضل چیز نہ دوں تم کو؟ تو جنتی کہیں گے کہ یا اللہ اب اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے، سب کچھ تو مل چکا ہوا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ میں نے اپنی رضا تمہارے اوپر ڈال دی اور اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ پہلے جنتیوں کی رضا پوچھی کہ جنتیوں تم راضی ہو گئے ہو، اور پھر اپنی رضا کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ میں اپنی رضا کا اظہار کروں گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا یہ امتیاز ہے کہ ان کے لیے تو دنیا کے اندر ہی فرما دیا گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو وہی جو حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پہلے پوچھیں گے کہ جنتی اور راضی ہو، تو یہاں پر اللہ خود کہہ رہے ہیں، اللہ خود جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی حالت بیان کر رہے ہیں، اللہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ جو صحابہ ہیں وہ مجھ سے راضی ہیں، ورضوا عنہ۔ اور پھر اللہ وہاں پر جو ہے وہ ایمان والوں کی رضا کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان کریں گے، لیکن صحابہ کرام کے ساتھ تو اللہ نے پہلے ہی ذکر کر دیا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ دوسری حدیث مبارکہ دیدار الہی کے حوالہ سے ہے کہ اللہ رب العزت اہل جنت سے یہ ارشاد فرمائیں گے کہ جنتیوں جو کچھ تم کو مل چکا تمہیں اس سے بڑھ کے دیا جائے، کوئی مزید چیز چاہتے ہو؟ تو جنتی کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے چہرے تو نے روشن کر دیے، ہم کو جنت عطا فرما دی، ہم کو جہنم سے نجات دے دی، تو اب اور کیا ہم چیز مانگیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنا حجاب ہٹا دوں گا اور میرا دیدار کریں گے، اور جس وقت دیدار کریں گے نا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ اس کے آگے ہیچ ہو جائیں گی، وہ دیدار والی نعمت جو ہے وہ ساری نعمتوں کے اوپر بھاری ہو جائے گی، وہ باقی نعمتیں جو ہیں وہ اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا اور اپنا دیدار نصیب فرمائیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر پہلے جنت کا ذکر کیا، جنت کی ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا، اس کے اندر ہمیشہ رہنے کا تذکرہ کیا، جنت کے اندر پاکیزہ گھروں کا تذکرہ کیا، پھر دوبارہ رہنے کی جنت کا ذکر کیا، تو باقاعدہ بڑی تاکید کے ساتھ جو ہے وہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو گیا، لیکن پھر آخر پہ فرمایا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ تو چھوٹی نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت تو ہے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو ایمان والوں کی ہر کوشش اور ہر محنت وہ اسی لیے ہونی چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا نصب العین ہمیشہ یہی ہونا چاہیے، ہمارا طرز یہی ہونا چاہیے کہ ہم وہ کام کریں کہ جن سے اللہ راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔